بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مویشیوں میں اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت اور اس کا تدارک۔ اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت ایک ابھرتا ہوا اہم مسئلہ ہے جو جانوروں اور انسانوں اور ان کے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جراثیم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹکس ان کے خلاف کارآمد نہیں رہتی۔ ایک اندازے کے مطابق ایسے جراثیم جو اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتے ہیں ہر سال تقریباً 7 لاکھ انسانوں کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ اگر اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ایک اندازے کے مطابق یہ اموات 2050 تک تقریباً 1 کروڑ کے قریب پہنچ جائیں گی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں اینٹی بائیوٹکس بیمار جانوروں کے علاج کے لیے، جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور جانوروں کی نشو و نما بہتر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جانوروں میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ایسے جراثیموں کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے جن پر اینٹی بائیوٹکس اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ جراثیم جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں جن کی مدد سے اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت کے مسئلے سے بچا جا سکے۔ بہت سے اقدامات ایسے ہیں جو کہ ہمارے کسان بھائی اس مسئلے سے بچنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے کسان بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اگر جانور بیمار نہیں ہوں گے تو ہمیں ان میں اینٹی بائیوٹکس استعمال نہیں کرنی پڑیں گی۔ کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے جانوروں کا انتخاب کریں جو مقامی ماحول سے مطابقت رکھتے ہوں تاکہ ان کے اندر کم سے کم بیماریاں آئیں۔ اپنے جانوروں کو ویٹری ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے جنہیں عام طور پر ویکسینز کہتے ہیں لگوائیں تاکہ جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ان میں کم سے کم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا پڑے۔ جب بھی نیا جانور خریدیں ہمیشہ قابل اعتماد ذریعے سے خریدیں جہاں بیماریاں نہ ہوں۔ جب بھی نئے جانور کو خرید کر لائیں تو اسے باقی جانوروں سے 2 ہفتے تک علیحدہ رکھیں تاکہ اگر کوئی بیماری ان جانوروں میں ہے تو دوسرے جانور میں وہ بیماری پھیل نہ سکے۔ جب بھی اپنے جانوروں میں بیماری کی علامات دیکھیں تو ویٹری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ویٹری ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے جانوروں کا علاج کروائیں۔ بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ اینٹی بائیوٹکس اور دیگر ادویات کو ہمیشہ محفوظ طریقے سے اسٹور کریں اور جو بھی ادویات جانوروں میں استعمال ہو رہی ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں۔ کسان بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ویٹری ڈاکٹر بھی اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ویٹری ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ بہت سی وائرل بیماریوں میں اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا اس صورتحال میں اینٹی بائیوٹکس ہرگز تجویز نہ کریں۔ ویٹری ڈاکٹر کو ہمیشہ درست مقدار میں درست مدت کے لیے درست اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جانور کی بیماری کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اینٹی بائیوٹکس بیمار جانور کو دیں، تندرست جانوروں میں اس کا استعمال نہ کریں۔ بہت سی اینٹی بائیوٹکس انسانوں اور جانوروں دونوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں جو انسانوں میں جان لیوا بیماریوں کے علاج میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایسی اینٹی بائیوٹکس جانوروں میں استعمال کرنے کے لیے ویٹری ڈاکٹر کو اضافی احتیاط کرنی چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ کوئی اور دوائی یا اینٹی بائیوٹک کارگر نہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا درست استعمال ہی ہمیں اس بڑھتے ہوئے جان لیوا مسئلے سے بچا سکتا ہے۔